السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کی قسط نمبر ہے 13۔ آغا جان، میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ رات کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو سکندر خان نے حاکم خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہاں جی ضرور، انہوں نے بھی کہا اور دوبارہ سے بیٹھ گئے۔ اس نے بھی ایک نظر سب پر ڈال کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ آغا جان، میں نے فیصلہ کیا اب میں شہر نہیں جاؤں گا بلکہ گاؤں میں رہ کر سارے معاملات سنبھالوں گا۔ آغا جان اور راغب خان نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہی بات وہ بھی اس سے کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن پھر اس کی ضدی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اب اس نے خود فیصلہ کر لیا تھا تو وہ خوش تھے اور مطمئن بھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے خان، راغب خان نے اس کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے یہی بات کرنی ہے، چلو آپ نے خود ہی کر لی، مجھے آپ کا یہ فیصلہ پسند آیا۔ حاکم خان بھی اپنے روداب طریقے سے اور آواز میں بولے تھے۔ باقی سب بھی خوش تھے، لیکن علیزے کا تو سننے ہی مون بن گیا تھا، کیونکہ اگر وہ حویلی میں رہتا تو اس نے عزت سے بھی ملنا تھا اور بات بھی کرنی تھی۔ ایسے میں ان میں دوریاں ختم ہو جانی تھیں۔ یہ سوچ کر وہ خوش نہیں تھی۔ جی آغا جان، اب سے سارے معاملات میں دیکھوں گا، بالکل زید کی طرح، اس نے کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، کیونکہ زید خان کا نام لیتے ہی ایک درد جاگا تھا اور اس کے دل میں، جس کو وہ سب سے چھپا گیا تھا۔ لیکن آپ کا بزنس کون سنبھالے گا؟ سردار بیگم نے پوچھا۔ حاکم خان کو بھی یاد آیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں عاشر ہے، وہ سنبھال لے گا سب، اور میں بھی چکر لگاتا رہوں گا کیونکہ شہر تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر پھر اس کو اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ آغا جان نے اس کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ چھوٹے خان، وہ مردان خان خانے میں کرمو آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تبھی شانو وہاں کرمو کے آنے کی اطلاع دی۔ کرمو؟ اس نے زیر لب دہرایا، پھر اچانک اسے یاد آیا کرمو تو زید خان کا بڑا خاص بندہ تھا اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جب سے زید خان کی موت ہوئی تھی تب سے وہی بیمار تھا اور ان سے مل نہیں پایا تھا، لیکن اب آیا ہوا تھا تو اس کے ایسے کہنے پر برتن سمیٹنے کے لیے ٹیبل کی طرف جاتی عزت کے قدم بھی ٹھٹک کر رہ گئے، اور پھر وہ آگے جانے کی بجائے وہیں رک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ کرمو زید خان کا بڑا خاص بندہ ہے خان، حاکم خان نے بھی اسے بتایا، اور عزت کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ اب وہ پورے دھیان سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جی جانتا ہوں آغا جان، وہ ہر وقت ہی اس کے ساتھ رہتا تھا، تو ہو سکتا ہے زید نے اسے کچھ کہا ہو، تم اسے بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے حاکم خان سے کہتے ہوئے رخ شانو کی طرف رخ موڑ کر اسے جانے کو کہہ دیا تھا، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہو سکتا ہے، چلیں آغا جان چلتے ہیں، راغب خان نے بےتابی سے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور پھر تیزی سے مردان خان کی طرف بڑھے۔ ان کے ساتھ ہی حاکم خان بھی وہاں سے اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ سکندر خان جب اٹھا تو سامنے ہی عزت کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں چلا گیا، لیکن اس نے غور نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے دماغ میں تو بس کرمو نام کی بازگشت ہو رہی تھی اور یہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ زید خان کا خاص بندہ تھا۔ اگر کرمو زید خان کا خاص بندہ ہے تو وہ جانتا ہوگا تب کیا ہوا ہوگا اور وہاں کون تھا۔ اسے بھی کسی پر شک تو ضرور ہوگا۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑاتے ہوئے کچن میں گئی۔ کیا ہوا، کچھ کہا آپ چھوٹی بی بی؟ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر کھانا کھاتی بختوں نے سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں تو، وہ چونک کر بولی، لیکن پھر اسے خیال کیوں نہ کہ وہ اس سے پوچھ لے، لیکن یہاں پوچھنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ شمی سے بات کر کے کافی مطمئن تھی۔ اس نے شمی کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے رابطہ خود کرے گی، لیکن اب یہ کرموں سے کیسے ملنا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بختو جب کام سے فارغ ہو جانا تو مجھ سے ملنا، مجھے کچھ کام ہے تم سے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا۔ کیا ہوا بی بی جی، کچھ پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ اس کے چہرے پر چھائے پریشانی کے اثرات بھانپ کر بولی۔ نہیں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ کھانا تو کھا لے بی بی، اس نے پیچھے سے آواز دی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے کہتی اپنے کام میں لگ گئی تھی، لیکن اس کا ذہن بار بار کرمو کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بس یہی سوچتے جا رہی تھی کہ کیا بات کر رہا ہوگا کرمو ان سے، اور وہ لوگ کیا پوچھ رہے ہوں گے اس سے۔ انہی سوچوں میں غرق اس نے کام ختم کیا اور چلتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ سکندر خان کے کہنے پر وہ مردان خان میں شفٹ تو ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اپنا سامان نہیں لے کر گئی تھی۔ پھر وہ بھی کسی کام میں مصروف ہو گیا تو اس موضوع پر ان سے دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ حویلی والے کمرے میں ہی تھی ابھی تک۔ اس نے کمرے میں دروازہ بند کر کے جلدی سے بیگ کھول کر اس میں سے دونوں سیل نکالے اور سلور کلر والے سیل کو آن کیا، لیکن وہ آن نہیں ہوا، کیونکہ اس نے سکندر خان کے آ جانے پر اس نے سیل چارجر
سے اتار کر چھپا دیے تھے۔ شاید وہ پورا چارج نہیں ہوا تھا، اس لیے آن بھی نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن پھر بھی سیل آن نہ ہوا۔ شاید اس کو اور چارج کرنا پڑے گا، لگتا بہت عرصے سے بند پڑا ہے یہ۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دی، کیونکہ فی الحال یہی ایک ذریعہ تھا سراغ لگانے کا۔ یکدم وہ اٹھی اور اس نے سیل چارجر اٹھا کر چادر کے نیچے چھپایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ قدم سٹور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سٹور کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر لگا چھوٹا سا بلب روشن تھا۔ بہت کم روشنی میں بھی اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈا اور وہاں سیل کو چارج کر دیا۔ چونکہ وہاں کوئی نہیں آتا جاتا اس لیے چارجر لگانے کے لیے یہ جگہ محفوظ تھی۔ وہ بھی مطمئن ہو کر دروازہ بند کر کے دبے پاؤں چلتی ہوئی واپس کمرے کی طرف آ گئی، لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ بختو، تمہیں کبھی کچھ بتایا کرمو نے؟ اسے حیرت نے گھیرا، کیونکہ سکندر خان یہ سوال بختو سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا مطلب کرمو بختو کا کچھ لگتا ہے، اس نے سوچا اور دروازے کے پاس گئی۔ نہیں چھوٹے خان، بڑی دیر سے میری بات ہی نہیں ہے اس سے، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ عزت کی بات سننے آئی تھی کمرے میں، لیکن سامنے سکندر خان کو بیٹھے دیکھ کر وہ جلدی سے واپس جانے لگی۔ تب بھی اس کی نظر پڑ گئی اور اس نے روک لیا۔ جھوٹ مت بولنا مجھ سے بختو، ورنہ تم اچھے سے جانتی ہو مجھے۔ روبدار آواز سے جانتی ہوئی اس نے بات کی اور وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ بختو اس کے غصے سے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مطلب کرمو نے آج کچھ بتایا نہیں ان کو؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ دھکیل کر کمرے میں آ گئی۔ سکندر خان نے چونک کر اسے دیکھا۔ بختو کی بھی جان میں جان آ گئی۔ چھوٹی بیوی، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے عزت کو دیکھتے ہی جھٹ سے رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ گڑبڑا گئی اور کنکھیوں سے سکندر کی طرف دیکھا، جو ان سے لاپرواہ بنا لیپ ٹاپ کے لے کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں، وہ میرا بیگ مردان خان والے کمرے میں رکھ دو، میں ادھر جا رہی ہوں، اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بختو نے حیرت سے اس کو دیکھا، لیکن پھر سمجھ گئی تھی کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی ابھی۔ جی ٹھیک ہے چھوٹی بیوی، اس نے بیڈ پر بڑا بیگ جلدی سے اٹھا لیا۔ ایسے ہی رکھ دینا، میں آ رہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور پھر سکندر خان کو دیکھا، جو کام میں بہت زیادہ محو تھا، لیکن اس کے ماتھے پر بل واضح تھے جن کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کافی غصے میں تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا تو سکندر خان نے چونک کر اسے دیکھا۔ یکدم ہی غصہ آ گیا۔ نہیں، بس آپ میرے سامنے مت آیا کریں پلیز۔ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس نے ماتھے پر بل ڈالے سرد مہری سے کہا اور پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ تذلیل کے احساس سے عزت کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور پھر اس کے لہجے میں بھی غصہ در آیا۔ کیوں نہ ہوں میں آپ کے سامنے، بتائیں؟ سکندر خان نے اس کا سوال سن کر غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ کیونکہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے لفظوں کے نوکیلے چابک مارے جس سے عزت کا اندر تک زخمی ہو گیا تھا اور وہ بھی غصے سے پھٹ پڑی۔ آپ مجھے رکھیل اور ملازمہ بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو پھر شکل کیوں نہیں دیکھ سکتے میری؟ چٹاخ، بکواس بند کریں اپنی، بہت فائدہ اٹھا لیا ہے آپ نے میری نرمی کا۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر لفظ رکھیل سن کر اس کا خون کھولا اور ساتھ ہی بھاری ہاتھ بھی اٹھ گیا جو عزت کے گال پر اپنے نشان ثبت کر گیا تھا، جو اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں آپ، ورنہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ وہ ہرایا۔ اس سے زیادہ اور کیا غلط کریں گے آپ مسٹر سکندر خان؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا آپ۔ اور جہاں تک میرے بات ہے میرے بھیا کے قاتل ہونے کی، تو میں ان کو بے گناہ ثابت کر کے رہوں گی۔ پھر ترسیں گے آپ میری شکل دیکھنے کو، اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، بھیا کو بے گناہ ثابت کرنے کے بعد میں یہاں نظر بھی نہیں آؤں گی آپ کو، لیکن تب تک آپ کو میری شکل دیکھنی پڑے گی۔ اس نے ہاتھوں کی پت سے رگڑ کر بے دردی سے آنسو صاف کیے اور ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ گو ٹو ہیل، وہ زور سے چیخا۔ آج پھر اسے زید خان کی بہت یاد ستا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر کا درد بڑھ گیا تھا اور حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ کرمو سے بھی ان کی بات نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ مردان خان میں کافی لوگ آ گئے تھے ان کے ساتھ، ظہیر خان اور قیصر بھی، جنہیں دیکھ کر کرمو خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا، لیکن اس کے اندر کی بڑھتی بے چینی اسے سکون ہی لینے دے رہی تھی۔ اس لیے اس نے بختو سے پوچھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا بختو اور کرمو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان دونوں کی منگنی بھی ہو چکی تھی، اس لیے اسے ہر بات کرتا تھا، لیکن بختو کی لا علمی پر اسے غصہ آ گیا تھا جو اس نے عزت پر نکال دیا۔ پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے وہ ایسا کر جاتا تھا، وہ کبھی نہیں چاہتا تھا، لیکن خود بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ بھابھی؟ شگفتہ بیگم نے ڈائننگ روم میں صوفے پر براجمان ہاتھ میں تسبیح لیے گہری سوچوں میں غرق عذرا بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولیں۔ شاید وہ خیالوں میں کچھ پہنچی ہوئی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے پریشانی سے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہلایا۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، لیکن بات پر دھیان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے پائیں۔ بھابھی پریشان نہ ہو، صبر کریں، ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری پری اور عباد اکٹھے ہو جائیں گے۔ عارض بڑی کوشش کر رہا ہے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی، آپ بس دعا کریں۔ انہیں عذرا بیگم کو تسلی دی۔ خود بھی وہ بہت دکھی تھی جب سے عباد اور گل باہر گئے تھے۔ عارض اور ملک سبحان ملک شاہ نواز کی طرف ہی آ گئے تھے۔ ان تینوں نے ملک شاہ نواز اور عذرا کو سنبھالا ہوا تھا۔ ملک شاہ نواز کی طبیعت تو بہتر تھی، انہوں نے خود کو سنبھالا بھی ہوا تھا اور عذرا بیگم کے سامنے کمزور نہیں پڑتے تھے،
لیکن ان کے دل کو بھی کسی پل سکون نہیں تھا اور عذرا بیگم تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی ابھی تک، جس ماں کا ایک بچہ اس کے لیے جیتے جی مر گیا ہو اور دوسرا بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جان بچانے کے لیے دیار غیر میں بھٹک رہا ہو، وہ ماں بھلا کیسے صبر کر سکتی ہے؟ شگفتہ تم ہی بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے بولے اور شگفتہ بیگم کا دل بھی ان کی بات سن کر دکھ سے پھٹ گیا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ پری کے لیے تو وہ بھی تڑپ رہی تھی، لیکن اسے کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ؟ کسی نے کیا سوچا بھی نہیں کہ وہ کیسے گزار رہی ہوگی وہاں پر ایک ایک دن، بلکہ ایک ایک لمحہ۔ لیکن پھر بھی ان سب کو امید تھی کہ ایک دن یہ بات بے گناہ ثابت ہو جائے گا۔ جانتی ہو صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو یہ بھی تو دیکھیں اللہ صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ رکھتا ہے، اور وہی تو جو انسان کو مشکل میں ڈال کر اسے آزماتا ہے اور اس مشکل سے نکلنے کی ہمت اور حوصلہ بھی فراہم کرتا ہے۔ آپ اللہ سے صبر مانگیں، وہ آپ کو ضرور دے گا صبر، اور اس مشکل سے نکلنے میں ہماری بات کی مدد بھی کرے گا۔ شگفتہ بیگم نے انہیں ساتھ لگا کر رسانیت سے کہا اور پاس بیٹھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں پھپھو۔ عارض بھی ان کی بات سن کر کمرے میں جانے کی بجائے وہیں آ گیا۔ شمی جو ان کو دکھی دیکھ رہی تھی، خود بھی دکھی، وہ بھی کچن سے باہر نکل کر چلتی ان کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ، پری بیوی وی یاد آ گرتی ہے مینوں، پھر بھی وہ بڑا صبر کرتی اور سب کچھ برداشت کر لیتی، صرف چھوٹے صاحب ملک صاحب کے واسطے، پر بہت جلدی کوئی ثبوت بھی لب لیں گے۔ شمنی نے اپنی مخصوص اردو اور پنجابی لہجے میں نان سٹاپ بولتی وہ بات بھی بھول گئی جو عزت نے اسے کبھی کبھی بتانے سے منع کی تھی۔ پھر یاد آنے پر یکدم اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ عذرا اور شگفتہ بیگم تو دکھ میں اس کی بات ہی نہ سمجھ پائیں، لیکن عارض کے کان فوراً کھڑے ہو گئے تھے اس کی بات سن کر۔ ہائے میری بچی! عذرا بیگم نے دہائی دی، امی آپ پھپھو کو کمرے میں لے کر جائیں اور انہیں میڈیسن دیں، نہیں تو ویسے ہی روتی رہیں گی، اس نے شگفتہ بیگم سے کہا، کیونکہ ان کے سامنے شمی سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا تھا، اور وہ بھی ان کی بات سن کر انہیں وہاں سے چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی شمی بھی کچن میں جانے کے لیے مڑی، جب اس نے روکا۔ رکو جی صاحب جی، کچھ چاہیے آپ کو؟ شمی اس کے سامنے کم ہی جاتی تھی، وہ اس کی روب اور دبدبے سے خائف ہو جاتی تھی، اس لیے اب بھی جانے سے اس نے روکا تھا تو وہ ڈر گئی تھی۔ نہیں کچھ چاہیے نہیں، بس کچھ پوچھنا ہے تم سے، اس نے اپنا لہجہ نارمل کرتے ہوئے کہا۔ کیا پوچھنا؟ وہ گھبرا گئی۔ آج نے غور سے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا، اسے یہ بڑے اچھے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہی تھی اس سے۔ تمہیں کیسے پتہ عزت بہت جلد ثبوت ڈھونڈ لے گی؟ مجھے سچ سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا، اس نے سوال کیا۔ وہ اس نے بتانے کے لیے منہ کھولا، تبھی ملک عارض کا سیل بجنا شروع ہو گیا اور اس نے سیل اٹھا کر دیکھا کال SHO کی تھی۔ جو سننا ضروری تھی وہ ایک نظر شمی پر ڈالتا کال اٹینڈ کر کے باہر چلا گیا۔ اس نے بھی سکون کا سانس لیا اور وہاں سے بھاگ کر کچن میں آ گئی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ملک عارض اس سے کچھ بھی پوچھے بغیر رکنے والا تو نہیں تھا، اس لیے جب تک عزت اسے نہیں کہتی تھی عارض کو بتانے کا، اس نے خود ہی خود کوئی نہ کوئی کہانی گھڑنی تھی اس کو سنانے کے لیے، جس کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی۔ اس رات عزت پر بہت زیادہ غصہ کرنے کے بعد اگلے دن صبح ہی وہ کسی کو ضروری کام سے شہر چلا گیا تھا، اور اب 2 دن ہو گئے تھے وہ واپس نہیں آیا۔ عزت نے بھی سکون کا سانس لیا اور طے کر لیا کہ اس کے سامنے کبھی نہیں جائے گی، اور معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگی رہی، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہ اسٹور روم سے سیل نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور اب 2 دن سے کام بھی بڑھ گیا تھا کیونکہ شانو کی طبیعت خراب تھی، وہ اپنے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کی جگہ پر ڈرائنگ روم کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ جب علیزہ دندناتی ہوئی وہاں آ گئی، بات سنو، اس نے صوفے پر بیٹھتے اسے مخاطب کیا، لیکن جواب ندارت، وہ بس خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ چھوڑو یہ سب کام، میرے کمرے سے میرا سیل لے آؤ۔ سیل کا نام سنتے ہی وہ چونکی، اور اب میں کیسے سیل اٹھاؤں اسٹور روم سے، اس نے سوچا، کیونکہ اب موسم بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا، سردی بڑھ رہی تھی اور دن بھی چھوٹے ہو رہے تھے۔ مرد حضرات ناشتہ کر کے باہر نکل جاتے، جبکہ خواتین کمرے میں جانے کی بجائے اپنے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ جاتی۔ سردار بیگم اون سے کوئی سویٹر بن رہی تھی اور ہال میں آ کر بیٹھ جاتی، اور ان کے ساتھ ہی شمشاد بیگم تھی۔ زری کا موڈ کبھی ایسا ہوتا تو کبھی ویسا۔ شبینہ پڑھائی میں مصروف تھی، آفگینے کو بھی کھانا بنانے کا شوق چڑھا ہوا تھا، اس لیے آج کل وہ کچن میں پائی جاتی، لیکن علیزہ صدا کی ویلی سے اسے موبائل سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اب بھی وہ موبائل کمرے میں بھول آئی تھی اور خود کمرے میں جانے کے بجائے اس کو بھیج رہی تھی۔ کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ جانتی تھی عزت کبھی اس کی بات نہیں سنتی، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر اسے زج کرنے کے لیے ایسا کرتی تھی، پھر آگے سے وہ بھی پھر ٹکا کر جواب دیتی تھی۔ تمہیں میرے کوئی بات سنائی کیوں نہیں دیتی؟ وہ تن فن کرتی اس کے سر پر جا کھڑی ہو گئی تھی۔ جب آپ کو پتا ہے مجھے آپ کی کوئی بات سنائی نہیں دیتی تو پھر آپ کیوں کرتی ہیں مجھ سے بات؟ وہ بھی دو بدو بولی اور کرسٹل کا گلدان نیچے سے اٹھا کر چھوٹی ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ تقریباً صفائی کر چکی تھی۔ بکواس بند کرو، تم ایک ملازمہ ہو اور ملازمہ بن کے رہو، وہ چیخی، کیونکہ اسے بہت اچھے طریقے سے آئینہ دکھا چکی تھی۔ اوفو، ملازمہ نہیں مالکن ہوں میں اس گھر کی، اور سردار سکندر کی اکلوتی بیوی بھی۔ پتہ نہیں آپ یہ بات کب سمجھیں گی؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر تمسخرانہ انداز میں مسکراتی کہتی سے مزید تپا گئی تھی۔
یہ مت بھولو تم ایک قاتل کی بہن، اور سکندر خان قاتل کے ساتھ ساتھ اس کی بہن یعنی تم سے بھی شدید نفرت کرتا ہے اور تمہیں یہاں بدلہ لینے کے لیے لے کر آیا ہے۔ عزت سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو علیزہ کہہ رہی تھی وہ باتیں تو پہلے ہی جانتی تھی، اور جہاں تک نفرت کی بات ہے تو وہ خود بھی سکندر خان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ آپ بھی یہ مت بھولے میں ونی میں ضرور آئی ہوں، لیکن حویلی کی بہو بن کر، سمجھ گئی آپ؟ اب دوبارہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کیجیے گا ورنہ میں بھی ہر لحاظ بھول جاؤں گی۔ وہ تیکھے لہجے میں کہتی وہاں سے چلنے لگی اور رب علیزہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ بدتمیز لڑکی، تمہاری ہمت کیسی ہے مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ ہمت مجھ میں بہت ہے، لیکن فی الحال میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی کیونکہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اب میرا ہاتھ چھوڑ دیں اور یہ کسی غصہ کسی اور کو ہی جا کے دکھائیں۔ میں آپ سے بالکل نہیں ڈرتی۔ ایک بات اور، مجھ سے نفرت صرف سکندر خان ہی نہیں حویلی کے سبھی افراد کرتے ہیں، لیکن مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں پہلے سے جانتی ہوں ونی میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن میرا معاملہ تھوڑا الگ ہے۔ میں یہاں ونی میں آپ لوگوں کے مطالبے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنے بھیا کی جان بچانے اور بابا کی عزت کی خاطر آئی ہوں، اور ایک دن جاؤں گی بھی اپنی مرضی سے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں۔ آپ ایک بار ضرور ذہن میں رکھیں، آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گی کہ سکندر خان شادی شدہ ہیں اور میں ان کی بیوی۔ وہ چبا چبا کر کہتی، ایک جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑا کر جیسے ہی آگے بڑھی سامنے سکندر خان کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ نہ جانے کب سے وہ وہاں کھڑا تھا اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا سنا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے اس کے سپاٹ سے چہرے کو دیکھا۔ آج 2 دن بعد ان دونوں کا سامنا ہو رہا تھا اور وہ بھی ایسے اچانک۔ وہ اس کے سامنے آ گئی تھی، اسے اپنی طرف دیکھتے اس کے اعصاب تن گئے تھے، وہ ماتھے اور بھی بل گئے تھے۔ عزت اس کے ماتھے پر بل پڑے دیکھ کر تیزی سے کند کتراتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ ایک کپ چائے اور پین کلر بھجوائیں کمرے میں، وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں۔ اس کی آواز سنتے ہی علیزہ ایک جھٹک سے پیچھے مڑی۔ سکندر خان؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ جی سردار سکندر خان ہی ہیں وہ، لیکن آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی اور پھر غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ پاگلوں کی طرح سکندر خان کے پیچھے تھی اور عزت کو اس کے ساتھ دیکھ کر جلتی کڑتی تھی، اور پھر اپنی یہ جلن اور بھڑاس اس پر نکالنے کی کوشش کرتی، لیکن آگے سے وہ بھی اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتی تھی، ٹکا کے جواب دیتی تھی۔ آغا جان، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں حویلی سب افراد سوائے سکندر خان کے موجود تھے۔ شمشاد بیگم اور ظہیر خان بھی آئے ہوئے تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا جب ظہیر خان نے گلا کھنکھارتے ہوئے بات کا آغاز کیا، سب نے ان کی طرف چونک کر دیکھا۔ ہاں بھائی ظہیر خان، بولو، ایسے پہلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ آغا خان اپنے مخصوص روبدار لہجے میں بولے اور آبی کے کان کھڑے اور دل کی دھڑکن تیزی سے بوننے لگی۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ جو بات ظہیر خان کہنا چاہتے ہیں۔ سردار بیگم نے بھی ان کی بات سن کر آبی کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی اس کیفیت کو سمجھ گئے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولے، علیزے، آبی، زری بیٹا کمرے میں جاؤ، آپ اور خان کو یہاں بھیج دینا۔ وہ تینوں بھی وہاں سے فوراً ہی چلی گئیں۔ صبیحہ بیگم نے حیرت سے بڑے بھائی کو دیکھا جو اب بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا، کیونکہ آغا جان کے آگے بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ بولو بھی، ایسی کیا بات ہے جو اتنا سوچ رہے ہو؟ وہ میں آپ گینے اور قیصر خان کی شادی کی بات کرنے آیا ہوں۔ آخرکار انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بتا ہی دی اور کنکھیوں سے آغا جان کو دیکھا جن کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ شادی کی بات؟ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے ظہیر خان کو ایسے دیکھا جیسے کہ ان کی دماغی حالت پر انہیں شبہ ہو، مگر بولے کچھ نہیں۔ لیکن صبیحہ بیگم تو غصے سے پھٹ پڑی تھیں۔ آپ نے اسے سوچا بھی کیسے لالا؟ آپ کو میرے دکھ کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ ابھی تو میرے زید کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور آپ کو شادی کی پڑ گئی؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی لالا جان۔ روتے ہوئے غصے سے بولتے ہوئے اپنی جگہ سے بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ صبیحہ میری بات تو سنو۔ ظہیر خان نے ان کو روک کر سمجھانا چاہا، لیکن شاید وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے صبیحہ، ظہیر خان تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کچھ تو احساس کر لیتے۔ تم بہن کے دکھ کے یہ کوئی وقت ہے بات کرنے کا، ایسی بات کرنے کا؟ آغا جان نے بھی سرد لہجے میں کہا، لیکن سردار بیگم اور راغب خان چپ تھے۔ آغا جان، میں جانتا ہوں یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں زید کو ہم سے بچھڑے ہوئے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جانے والے کبھی لوٹ کر آتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی کڑوا سچ ہے، معاملات زندگی کبھی نہیں رکتے، اس میں خوشیاں غم تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں قیصر اور آگینے کی شادی ہو جائے تو حویلی میں پھیلی سوگواریت کم ہو جائے گی۔ 3 مہینے پہلے جو بھی ہوا وہ قیصر خان نہ جانے میں جو بھی اس نے کیا تھا اس پر شرمندہ تھا اور اس نے زید سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن اب وہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ زید کے بچھڑنے کا غم ہمیں بھی ہے، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا آغا خان۔ صبر سے کام لیتے ہوئے ہم نے آگے کی زندگی گزارنی ہے۔ آپ لوگ بھی سوچ لیں، میرا نہیں خیال کسی کو کوئی اعتراض ہوگا اس بات پر۔ ظہیر خان نے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ کسی کو اعتراض ہو نہ ہو، لیکن اس رشتے سے اعتراض مجھے ضرور ہے۔ کسی اور کو کچھ بولنے سے پہلے ہی خان بلند آواز میں کہتا ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ وہ کمرے میں تھا جب اسے زری بلانے گئی۔ ظہیر خان کے آنے کا مقصد وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن اب ان کی بات سن کر چکا تھا۔ اس نے انہیں اٹل اندازہ میں اپنے فیصلے سے آگاہ بھی کیا اور سردار بیگم کے ساتھ بیٹھ گیا۔
یہ فیصلہ ہم بڑے کریں گے، تم بیچ میں مت بولو خان، اور ویسے بھی رشتہ تو پہلے سے طے ہے، اب تو شادی کی تاریخ رکھنی ہے۔ ظہیر خان نے ناگواری سے پہلو بدل کر لہجے کو حد مقدر نارمل رکھتے ہوئے کہا اور ایک نظر باقی افراد پر ڈالی جو خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ظہیر لالا، آپ شاید بھول رہے ہیں، سکندر خان حویلی کا بڑا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے، اور اسے پورا حق ہے اپنی بہنوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا۔ راغب خان کو ان کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ بھی بول پڑے۔ دونوں خواتین خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے راغب، سکندر خان ہمارا اکلوتا بیٹا اور مضبوط سہارا ہے۔ اب میرے بعد سرپنچ کی پگ بھی اس کو ملنے والی ہے، اس لیے اب حویلی کے ساتھ ساتھ پنچایت کے فیصلے بھی وہی کرے گا۔ اور جہاں تک بات شادی کی ہے وہ تو تم اچھے سے جانتے ہو، ہم آبگینی اور کیسر کا رشتہ پہلے ہی ختم کر چکے ہیں، جب تمہارے بیٹے نے ہماری حویلی میں گھس کر ہماری بیٹی کے ساتھ وہ فضول حرکت کی تھی۔ آغا جان کو بھی ظہیر خان کی باتیں تپا گئی تھیں، وہ بھی غصے سے اونچا اونچا بولتے ہوئے یکدم ہی کھڑے ہو گئے تھے، ان کی سانسیں بھی پھول گئی تھیں۔ سکندر خان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بس خاموشی سے ان کے غصے سے اونچا بولتے دیکھ رہا تھا۔ خان سائیں، اتنا غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے سردار بیگم فکر سے بولیں۔ ظہیر لالا، لگتا ہے آپ بیٹے کی محبت میں اندھے ہو کر وہ سب بھول گئے جو قیصر نے کیا۔ راغب خان بھی غصے سے بولا، اور شمشاد بیگم تو ماحول گرم ہوتے دیکھ کر پریشان ہوگی۔ کیا ہوا؟ کوئی مجھے بھی تو بتائے گا۔ ایک دم سے اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز اور غصے سے بولا، کچھ نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ سردار بیگم نے بات کو ٹالتے ہوئے اسے وہاں سے بھیج دیا، کیونکہ ان باتوں سے لائن رکھا ہوا تھا انہوں نے اس سے، اور اب اس کے سامنے ہی ساری باتیں دہرائی جا رہی تھیں۔ ظہیر ماما، اب یہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں، اور میں اپنی بہن کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے قیصر کے ساتھ، میں نے نہیں، اور جب وہی خوش نہیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے اٹھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا، اور ظہیر خان کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے اس خاندان کے کسی فرد نے شادی سے پہلے بیٹیوں سے ان کی مرضی معلوم نہیں کی تھی۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا اور یہ بات ان کو تپا رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سکندر خان، ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے بیٹیوں سے نہیں پوچھتے، بس خود ہی سارے فیصلے کرتے ہیں۔ لگتا ہے آپ شہر میں رہ کر گاؤں اور خاندان کے پرانے رسم و رواج اور روایات بھول گئے ہیں۔ ڈرائنگ کی طرف آتی عزت ظہیر خان کو غصے میں بولتے دیکھ کر رک گئی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ میں کچھ نہیں بھولا اور نہ ہی کچھ بھولوں گا، کیونکہ میں نے یہی دقیانوسی رسم و رواج سب ختم کرنے کے لیے چل نکلا ہوں۔ اب بس آپ لوگ دیکھتے جانا۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن یہ سب ختم کرنا ناممکن ہے خان، استحزازی انداز میں ہنستے ہوئے ظہیر خان نے کہا، اور ناممکن کو ممکن مجھے اچھے سے آتا ہے بنانا، آپ اس کی فکر نہ کریں اور بس دیکھتے جائیے۔ اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ عزت تو سکندر خان کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی، ایک طرف پرانی رسموں کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا تھا اور دوسری طرف انہی پرانی رسموں کو اپناتے ہوئے اسے خون بہا میں لے کر آیا تھا۔ کتنا دوگلا ہے یہ شخص، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ظہیر خان، صبیحہ کے بھائی ہونے کے ناطے جب تمہارا دل ہے تم حویلی آؤ، لیکن قیصر خان سے رشتہ نہیں کر سکتے ہم، اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ان دونوں کو آپس میں الجھتے دیکھ کر آغا جان نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ عزت بھی ان کے اٹھتے دیکھ کر تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ اس نے اندر جا کر سیل آن کر کے دیکھنا تھا جو وہ شام کو اسٹور سے اٹھا کر لانا چاہ رہی تھی، لیکن ابھی تک چلا نہیں۔ چلو شمشاد بیگم، ہماری اور ہمارے بیٹے کی قدر نہیں، ہم وہاں نہیں کبھی جائیں گے۔ یہ لوگ ہر بار ہمیں عزت نہیں کرتے اور ہر بار آ جاتے ہیں، لیکن اس بار ایسے نہیں ہوگا، اب ہم اس حویلی میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ظہیر خان نے کندھوں پر رکھی شال کو غصے سے جھٹک کر کہا، ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے شمشاد بیگم بھی چلی گئیں۔ ظہیر بات تو سنو۔ سردار بیگم نے ان کو روکنا چاہا لیکن وہ جا چکے تھے۔ راغب خان بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، اب وہاں سردار بیگم اور وہ رہ گئے تھے۔ جب سردار بیگم بھی اٹھنے لگی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ بی جان، کیا ہوا تھا تب؟ جلدی بتائیں مجھے۔ کیوں پریشان تھا زید؟ اس نے مجھے بھی میسج کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اور جب میں آیا تو وہ شکار پر چلا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں خان، آپ اپنے کمرے میں جائیں، بہت تھک گئے ہیں، میں آپ کے آغا جان کو دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گئیں۔ وہ بھی مردان خانے میں چلا گیا اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ہال میں ہی بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں تو صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اس دن کیا ہوا تھا، اور زید خان اتنا پریشان کیوں تھا، جسے سوچ سوچ کر اس کا سر گھوم گیا تھا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ جب بہت زیادہ تھک گیا تھا تو ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دکھتی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے سر صوفے پر ٹکا دیا تھا۔ تبھی اس کے سیل پر میسج ٹون بجی۔ اس نے میسج دیکھا، کوئی اجنبی نمبر تھا، اسے اچنبھا ہوا، وہ ان باکس کھول کر میسج پڑھنے لگا۔ سردار سکندر خان، اگر چھوٹے بھائی سے اتنا ہی پیار کرتے ہو تو اس کے اصل قاتل کو ڈھونڈ کر اس کو سزا دلواؤ، تاکہ زید خان کی روح کو ثواب ہو۔ وہ جیسے جیسے میسج پڑھ رہا تھا اس کے اعصاب تنتے جا رہے تھے اور آنکھیں بھی غصے سے لال ہو کر انگارہ بن رہی تھیں۔ اس نے 2-3 بار میسج پڑھا اور پھر رپلائی کرنے کی بجائے جلدی سے کال ملائی، لیکن نمبر بند ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی لیکن اب بھی نمبر بند تھا۔ واٹ دا ہیل! وہ غصے سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر ٹہل کر سوچنے لگا، کون ہو سکتا ہے، کون جانتا ہے ہم نے اتنی اچھے سے، اور کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟
ایسے کئی سوالات تھے جن کی باز گشت کے اس کے دماغ میں ہو رہی تھی، لیکن اس کے پاس سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پہلے زید کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹنے والا تھا، اور اپنی میسج کرنے والا نہ جانے کون تھا، کیا چاہتا تھا اور کیوں ایسے آل فال بک رہا تھا، یہ بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب سوچ سوچ کر بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ لگا تو اپنے در سے پھٹنے سر کو جھٹکتا کمرے میں آ گیا۔ تب تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا۔ عزت کمرے میں ہی تھی۔ اس نے سیل بیڈ پر پھینکا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ جب شاور لے کر باہر آیا تو اس کی نظر عزت کی طرف پڑی جو بیڈ کی ایک سائڈ پر سکیڑ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی طرف دیکھتا بے خیالی میں چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ نومبر کا مہینہ تھا اور سردی بھی بہت تھی، لیکن اس پر کوئی کمبل وغیرہ نہیں تھا۔ اس نے قریب ہو کر دیکھا اور ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ عزت، وہ بڑبڑایا۔ حالانکہ جب وہ اسے لڑا تھا تو اس نے خود کہا تھا کہ میرے سامنے مت آنا، اور اب وہ خود ہی اس کے لیے اتنا فکر مند تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور پھر کروٹ بدل کر سو گئی، لیکن اس کا ہاتھ ابھی تک عزت کے ہاتھ میں تھا جو کروٹ بدلتے اس نے پکڑ لیا تھا۔ اس نے غور سے عزت کے چہرے کو دیکھا جس پر تھکن کے آثار بہت واضح تھے، لیکن پھر بھی وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، اور وہ خود بہت الجھا ہوا اور پریشان تھا، اور نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے عزت کے ہاتھ میں دبا اپنا ہاتھ نکالا نہیں، بلکہ وہیں بیڈ کے کونے پر بیٹھ گیا۔ آج وہ عزت شاہ نواز کے روپ میں نہیں بلکہ پری کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں چھپا پری کے لیے پیار بھی پلک جھپکنے سے ہی باہر نکل آیا۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ اسے ایسا دیکھ لیتی تو اس صدمے سے ہی شاید بے ہوش ہو جانا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، لیکن وہ ایسے ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی بھی آنکھ لگی اور وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔